السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدی کولکتہ انڈیا سے اکرام مسلم مسلمان کا مقام پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے، ان کا نور سورج کی روشنی کی طرح ہوگا۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا یہ غریب مہاجرین ہوں گے جن کو مشکل کاموں میں آگے رکھ کر ان کے ذریعے سے بچاؤ حاصل کیا جاتا تھا۔ ان میں سے جس کو موت آتی تھی اس کی حاجت اس کے سینے میں ہی رہ جاتی، انہیں زمین کے مختلف حصوں سے لا کر جمع کیا جائے گا۔ مسند احمد۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یا اللہ مجھے مسکین طبیعت بنا کر زندہ رکھیے، مسکینی کی حالت میں دنیا سے اٹھائیے اور میرا حشر مسکینوں کی جماعت میں فرمائیے۔ حضرت سعید بن ابی سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تنگ دستی اور ضرورت کا اظہار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو سعید صبر کرو، تم میں سے جو مجھ سے محبت کرتا فکر اس پر ایسی تیزی سے آتا ہے جیسی تیزی سے سیلاب کا پانی وادی کی اونچائی سے اور پہاڑیوں کی بلندی سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس کو دنیا سے اس طرح بچاتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے مریض کو پانی سے بچاتا ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کا مقام، اور اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ غریب آدمی مہاجرین ہے، سب یہ نہ مہاجرین اور مسکین کا جو ہے معاملہ آخرت میں دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جو ہے نا جگہ عطا فرمائیں گے۔ یہاں پر تکلیفیں ضرور ہے۔ اسی طرح سے جو ہے نا ہر معاملے میں اگر دیکھا جائے تو تنگ دستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ سے جو ہے نا حکم کو ماننے والے، ان کے ساتھ معاملات بہت دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت کم ہوتا ہے۔ وہ عیش و عشائش کی زندگی ان کے ساتھ نہیں، ان کی بلڈنگیں نہیں، ان کی کاریں نہیں، غریب ہے، مٹی کے مکانوں میں رہنے والے، جھوپڑوں میں رہنے والے یہ لوگ، مگر ان کا مرتبہ مرنے کے بعد بہت ہی اونچا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی جو ہے نا یہ تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بہرحال ہر معاملے میں صبر کرنا چاہیے، جو بھی اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے۔ اگر خوشحال زندگی اگر ہماری ہے تو اس میں شکر ادا کرنا چاہیے، اگر پریشانی ہے تو صبر کرنا چاہیے۔ دو معاملہ، دونوں میں جنت۔ یہ اللہ کی مصلحت ہے، کسی کو خوب دولت دے رہے، کسی کو غریب بنا۔ دنیا کا کارخانہ ہے، امیر غریب نہیں رہے، مزدور نہیں رہے تو پھر کام بھی نہیں چلنے والا ہے، مگر اس کا اجر جو ہے نا انصاف جو ہے وہ قیامت کے دن محشر کے دن سب ہو جائے گا۔ اس وقت لوگ افسوس کریں گے، کاش میں بھی مزدوروں کی طرح، مسکینوں کی طرح زندگی گزارتا۔ اور وہاں تو لوگ پھنس جائیں گے جن کے پاس مال و دولت، گنتے حساب دیتے دیتے ان کی پریشانی جو ہے نا بڑھ جائے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا حق نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کیا ہیں اسی طرح سے ہماری زندگی گزاریں۔ زیادہ بولنا بڑی بات نہیں ہے، کم بولنا بڑی بات ہے، اور جو بولنا سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، کہاں بولنا چاہیے، کس جگہ بولنا چاہیے، کب بولنا چاہیے، یہ ساری باتیں آدمی کو سمجھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ میں بولتا ہوں، بہت بولنے والا ہوں، بہت عقل مند ہوں۔ نہیں، آپ جو بول رہے ہیں دوسرے آدمی نوٹ کر رہا ہے، آپ کی باتوں کو غور کر رہا ہے، اس آدمی کا مزاج کیا، اس کا لہجہ کیا، کہا نا لب کھولے جب اس نے رہی ظاہر اس کی ذات ہوئی۔ تو یہ لب یہ جو کھلتا ہے تو آدمی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ آدمی کی لیاقت صلاحیت کتنے عقل مند ہے۔ لہذا زبان کھولتے وقت دھیان دینا چاہیے، بولتے وقت بھی دھیان۔ السلام علیکم، اس گنہگار کے لیے بھی دعا کریں اللہ۔